کلاس دہم اردو میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ بات نمبر 1 ہے، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیاں، ڈر ہے مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العمیٰ، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ مثل شمع، شمع کی طرح، الحذر خدا کی پناہ، رن میدان جنگ، آب خنک ٹھنڈا پانی، لو گرم ہوا۔ پہلے ہم اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو اپنی شاعری کے ذریعے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میدان کربلا میں جنگ کے دن گرمی کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے شاعر کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں، یعنی کہ اتنی زیادہ گرمی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سوچ تھم گئی ہے، سوچ نہیں جا رہی کہ کون سے لفظ لے کر آؤں کہ کتنی گرمی ہے، اور زبان بھی خاموش ہے، اور لفظ جو ہے نا پہلے تو وہ مل ہی نہیں رہے، جب لفظ نہیں مل رہے ہیں اور زبان بھی جو ہے نا پھر اس کے بعد خاموش ہو گئی ہے کہ اتنی زیادہ گرمی ہے کہ اس کو وہ بیان بھی نہیں کر پا رہی، وہ بتا بھی نہیں پا رہی۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العمیٰ، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ جب میں اپنی زبان سے کربلا کے میدان میں گرمی کی شدت کو بیان کرنے لگوں تو کہیں میری زبان اس دن کی پڑنے والی گرمی کو بیان کرنے والے الفاظ کی گرمی کی وجہ سے ایسے جل نہ جائے کہ جیسے آگ موم بتی کو جلاتی ہے۔ یعنی کہ ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، ٹھیک ہے، کہ گرمی کی شدت اس میدان میں اس قدر زیادہ ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جو میں وہ والے الفاظ اپنے منہ سے ادا کروں گا تو میرے منہ سے جب وہ الفاظ ادا ہو جائیں گے تو وہ اتنے گرم ہوں گے، کیونکہ وہ اس گرمی کو ہی بیان کر رہے ہوں گے نا، تو وہ اتنے گرم ہو جائیں گے کہ جیسے ایک موم بتی جلتی ہے اس طرح میری زبان جلنے لگ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میدان میں، اس لڑائی کے میدان میں، اس میدان جنگ میں اس قدر گرمی ہے کہ جب اس کو بیان کیا جائے گا تو وہ الفاظ جب ادا کیے جائیں گے تو وہ ڈر ہے کہ زبان بھی جل نہ جائے۔ اور پھر اگلے مصرعے میں رن کی زمیں تو سرخ تھی، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العمیٰ۔ تو اس شعر میں شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ وہ لو کسے کہتے ہیں؟ لو کہتے ہیں گرم ہوا کو۔ لو کسے کہتے ہیں؟ گرم ہوا کو۔ تو گرم ہوا عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مئی اور جون میں چلتی ہیں نا، تو جب آپ کبھی دن کے 2 بجے یا دن کے 1 بجے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اتنی خشک ہوا ہوتی ہے اور اتنی گرم ہوا ہوتی ہے کہ وہ آپ کی سکن جو ہے نا اس سے برن ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو لو اسے کہتے ہیں۔ تو وہ لو تو وہ یہ ہے نا کہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، لیکن اس دن جو لو چل رہی تھی، اس دن اتنی گرم ہوا کی لو چل رہی تھی کہ اللہ کی پناہ، خدا کی پناہ، وہ حرارت کے العمیٰ، کہ اتنی زیادہ اس دن گرمی پڑ رہی تھی، ایسی اس میدان میں گرم ہوائیں چل رہی تھیں، اور ایسی گرم ہوائیں کہ اس گرم ہوا میں انسان تو دور، چرند پرند اور کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ بے چین تھی اور وہ وہاں پر گزارا نہیں کر پا رہی تھی۔ رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، رن کسے کہتے ہیں؟ میدان جنگ کو۔
تو میدان جنگ کا کیا مطلب؟ میدان جنگ کہ جس میں جہاں پر جنگ ہو رہی تھی دو گروپوں کی آپس میں، ٹھیک ہے نا. تو میدان جنگ کی زمین، سورج اس زمین پر اپنا قہر برسا رہا تھا. سورج نے اس قدر اپنی آب و تاب کے ساتھ نہ صرف وہ چمک رہا تھا بلکہ پورے جوش کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ اس دن جو ہے وہ اس میدان پر گرمی برسا رہا تھا. تو زمین، میدان جنگ کی زمین سورج کی قہر برساتی گرمی سے سرخ ہو رہی تھی اور زمین اس قدر گرم ہو گئی تھی کہ کوئی بھی جاندار اس پر قدم نہیں رکھ سکتا تھا. جب آنکھیں آسمان کی طرف دیکھتی تھیں تو آسمان زردی کی طرح پیلا دکھائی دیتا تھا. اگلے مصرے میں، 5ویں مصرے میں شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر. آب خنک کا کیا مطلب ہے؟ ٹھنڈا پانی. ظاہری بات ہے کہ جب اس قدر گرمی ہوگی، جب اس قدر جو ہے گرم ہوائیں چل رہی ہوں گی، جب اس قدر لو چل رہی ہوگی تو پھر پیاس کا لگنا قدرتی امر ہے. اور پیاس پھر اس قدر لگ رہی تھی کہ نہ صرف انسان بلکہ چرند اور پرند سب جو ہے نا جاندار وہ پانی کو ترس رہے تھے، پانی ڈھونڈ رہے تھے. تو اس شعر میں شاعر جو ہے نا وہ میدان کربلا میں موجود لوگوں اور جانداروں کو، چرند پرند کی جو ہے نا وہ حالت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہاں پر لوگ ٹھنڈے پانی کو ترس گئے تھے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ پر بھی پانی بند کر دیا گیا. اور وہ چشم و چراغ جن کے نانا رحمت للعالمین کی انگلیوں سے لاکھوں لوگوں نے اپنی پیاس بجھائی، آج ان پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا تھا. اور جو اگلا مصرع ہے، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر. گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر. تو اس کیفیت کو، اسی گرمی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے شاعر یہ کہتا ہے کہ گویا کربلا کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی ہر طرف سے آزمائش تھی، ہر طرف سے. آسمان، ایک طرف آسمان پر سورج انتہائی غضبناک گرمی برسا رہا تھا اور دوسری طرف تانبے کی طرح سرخ زمین اس قدر گرم تھی کہ کوئی بھی ذی روح اس پر تل دھرنے کے لیے ہمت نہیں کر پا رہی تھی. تو اس وقت میں اس لمحے میں ہوا بھی کسی سے پیچھے نہ رہی، چونکہ ہوا بھی انتہائی گرم ہو رہی تھی. اور ہوا بھی جہاں پر سورج گرمی برسا رہا تھا اور جہاں پر زمین جو ہے وہ سرخ ہو گئی تھی، جہاں پر آسمان زرد ہو گیا تھا، وہاں پر ہوا بھی جو تھی وہ اپنی گرمی اور اپنی خشکی سے جسموں کو تڑپا رہی تھی. بند نمبر 2، وہ لو، وہ آفتاب کی حدت تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا. الفاظ: تب و تاب، چمک دمک یعنی کہ سورج کی چمک دمک، مثال شب رات کی مانند، رات کی طرح، کھولا ہوا ابلا ہوا، حباب بلبلا. تو اس شعر کا اب ہم مفہوم بیان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں وہ شاعر کہنا کیا چاہتا ہے. میدان کربلا میں تیز لو چل رہی تھی، یعنی کہ ہوا گرم بھی تھی، ہوا خشک بھی تھی اور ہوا تیز بھی چل رہی تھی.
सूरज तपा हुआ था, यानी कि सूरज में इस कदर गर्मी बरसा रहा था कि बयान नहीं किया जा सकता। इस तपश की वजह से धूप का जो रंग था रात की तरह स्याह हो चुका था। यानी कि एक धूप होती है ना बिल्कुल, यानी कि जो आपको वाइट दिखाती है, लेकिन वो धूप इस कदर तेज़ हो गई थी कि जो दिन का रंग था वो रात की तरह स्याह लग रहा था। और जो नहर अलकमा जो थी वो भी खुश्क हो गई थी, उसके होंठ भी खुश्क हो गए थे। उसका क्या मतलब कि उसके जो किनारे होते हैं जहाँ से वो नहर बह रही होती है, जो उसके किनारे होते हैं वो तक सूख गए थे कि इस कदर जो है ना वो सूरज आग बरसा रहा था। पानी के बुलबुले भी जो खैमों की मानिंद थे वो भी तपे हुए थे। यानी कि जो खैमे लगे हुए थे ना वाइट कलर का, उनका कोई कलर वाइट होगा उनका जो खैमों का, तो वो जो खैमे लगे हुए थे तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो पानी के बुलबुले हों। वो किस वजह से लग रहा था कि सूरज की रोशनी जब उन खैमों में पड़ रही थी, चूँकि सूरज एक्स्ट्रा जो है ना वो ब्राइट हो रहा था, वो ज़्यादा यानी कि अपनी चमक दिखा रहा था, तो वो क्या हो रहा था कि यानी कि वो ऐसा लग रहा था कि खैमे जो मैदान में जगह जगह पर लगे हुए थे ना, तो वैसे लग रहे थे कि जैसे वो पानी के बुलबुले हों। और वो भी तप गए थे। हालांकि कपड़े का काम और खैमे का काम ये होता है कि वो सूरज की रोशनी को रोके और उससे बचाए। जब वो खुद ही गर्म हो जाएगा तो वो उसको कौन बचाएगा। हर तरफ खाक उड़ रही थी, हर तरफ क्या उड़ रही थी, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी मैदान में, ठीक है ना, और मैदान की ज़मीन खुश्क हो गई हुई थी और खुश्की की वजह से जो मट्टी थी, मट्टी के अंदर जो नमी थी वो भी ख़त्म हो गई थी। और मट्टी जो है ना वो हवा जब तेज़ चल रही थी तो उसके साथ मट्टी भी हर तरफ उड़ रही थी। तो ये एक और मुसीबत थी। पहली मुसीबत क्या थी कि सूरज गर्म, दूसरी मुसीबत क्या थी कि ज़मीन सुर्ख, तीसरी मुसीबत क्या थी कि हवा गर्म तेज़, और अगली मुसीबत क्या थी कि पानी नहीं मिल रहा था। फिर मुसीबत क्या थी कि नहर अलकमा का पानी भी जो था ना वो खुश्क हो रहा था। फिर उससे अगली मुसीबत ये पड़ी कि जो ज़मीन खुश्क हो गई थी, उस ज़मीन में जो तेज़ और गर्म लू चल रही थी, उस लू के चलने से वो जो मट्टी के ज़रात उसमें शामिल हो गए थे, तो वो आंधी की तरह जो है ना वो चल रही थी, खाक भी उड़ रही थी। ज़िंदगी मनकूद थी, ज़िंदगी जो थी वो एक यानी कि जमूद का शिकार हो गई, यानी कि ज़िंदगी वो ज़िंदगी नहीं लग रही थी, ठीक है ना। और धूप की वजह से दरिया फ़रात का पानी भी उबला हुआ था। यानी कि दरिया कितना बड़ा होता है, उसमें पानी कितना ज़्यादा होता है, और इतने ज़्यादा पानी को गर्म करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन सूरज में इतनी ज़्यादा उस दिन गर्मी थी, इतनी ज़्यादा उसके अंदर हीट थी कि दरिया का पानी भी उबला हुआ महसूस हो रहा था। अब हम तशरीह की तरफ आते हैं। मीर अनीस करबला के मैदान में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए जंग के दिन करबला के मैदान में बताते हैं कि उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। वो लू, वो आफताब की हिद्दत ताबो तब, यानी कि वो कह रहा था कि शायर कह रहा है कि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ और इतनी ज़्यादा गर्म चल रही थी कि वो यानी कि वहाँ पर जीना मुहाल हो रहा था। और ऊपर से जो सूरज था, सूरज ना सिर्फ अपनी तुंदो तेज़ रोशनी बरसा रहा था, लेकिन उसके साथ साथ कहर आलूद गर्मी भी बरसा रहा था, ठीक है ना। और इतनी गर्मी बरसा रहा था कि जिसमें जो नहर अलकमा है वो भी सूख रही थी, उसके किनारे भी सूखने को आए हुए थे, ठीक है ना। तो सूरज जब अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था तो सूरज की धूप में इतनी ज़्यादा तपश थी कि जिस तरह आग पर रखी हुई कोई चीज़ जो है ना वो यानी कि जलकर स्याह हो जाती है, ठीक है ना, इस तरह हो रहा था। यानी कि लिखा था ना दूसरे मिसरे में, काला था रंग धूप से दिन का मिसाले शब। तो दिन को जैसे हम किसी बर्तन को रखते हैं ना किसी आग के ऊपर तो वो काले हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सूरज ने उस दिन उस मैदान पर इस कदर गर्मी बरसाई, इस कदर गर्मी बरसाई, इस कदर उसको तपाया कि वो अब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका रंग मैदान का काला हो गया हो, दिन का रंग काला हो गया हो, जैसे रात काली होती है, मिसाले शब जैसे रात काली होती है, ठीक है ना, समझ लग रही है
کہ اس قدر یعنی کہ اس کا جو تھا تپش تھی اس قدر وہ گرم ہو گیا دن کے وہ رات کی طرح لگنے لگ گیا. تو دن میں بھی رات کا گمان ہونے لگ گیا. تو دھوپ کا رنگ شدت تپش سے کالا پڑ گیا. ٹھیک ہے نا. اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے خود علقمہ نہر کو بھی پیاس لگی ہوئی ہو. اس کے پانی میں بننے والے بلبلے سب کے سب تپے ہوئے تھے. ہر طرف خاک اڑ رہی تھی، ہر طرف خاک اڑ رہی تھی. ایسے میں زندگی بے جان سی ہو کر رہ گئی تھی، تھم گئی تھی زندگی نہیں رہی تھی. ٹھیک ہے نا. کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. زندگی تو وہ ہوتی ہے نا کہ جس میں آپ کو ایزی اچھے آسان طریقے سے آپ رہ سکیں، آپ کو گرمی نہ لگے، آپ کو سردی نہ لگے، آپ کو خوراک میسر ہو، آپ کو پانی میسر ہو، آپ کو سونے کا جو ہے نا انتظام ہو، آپ کے جو ہے نا دوسری آسائشیں زندگی ہوں. تو جہاں پر جب گرمی ہی اتنی زیادہ تھی، جب پانی ہی نہیں مل رہا تھا، جب ہوا میں بھی اتنی زیادہ لو چل رہی تھی، جب خود جو ہے نا وہ نہر علقمہ جو تھے وہ اس کے جو وہ پانی اس میں سوکھ رہا تھا، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ دریائے فرات کا پانی بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بھی چائے کے پانی کی طرح ابل رہا ہے. تو ایسے میں زندگی کا کیا وجود. جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابائے شام. مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام. آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام. پتھر پگھل کر رہ گئے تھے مثل موم خام. سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے. پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے. الفاظ معنی میں چار پائے، یہ جو چار پائے ہیں یہ چار پیروں والے جاندار جیسا کہ بھینس، بکری، آہو، ہرن. آہو، ہرن. کاہلے، سست، کاہلی سے نکلا ہے کاہلے، سست. خام، کچا جیسے کہتے ہیں نا خام مال. گیاہ، گھاس پھوس. چار پائے. اب مفہوم بیان کرتے ہیں. چار پائے شام تک جھیلوں سے نہ اٹھتے تھے. شام تک جھیلوں سے نہ اٹھتے تھے کا کیا مطلب؟ یعنی کہ چار پائے یہ جو بھینسیں ہوتی ہیں نا یہ گرمی بہت محسوس کرواتی ہیں. اس طرح کوئی بھی اور چار پاؤں والے پیروں والے جو جاندار تھے، ظاہری بات ہے کہ اس دن اتنی گرمی پڑ رہی تھی کہ وہ یعنی کہ سارا دن جھیل پہ بیٹھے رہے، جھیلوں میں بیٹھے رہے، جھیلوں سے نہیں وہ نکلے. ٹھیک ہے نا. مچھلیوں کے مسکن میں سمندر کا مقام تھا. ہرن سست تھے یعنی کہ مچھلیوں کے مسکن میں سمندر کا مقام تھا. سمندر جو تھا وہ یعنی کہ کہاں سے وہ ٹھنڈا تھا، یعنی کہ جہاں پر وہ مچھلیاں یعنی کہ جو رہتی ہیں نا اوپر سے وہ سارا گرم ہو گیا تھا. نیچے جو تہ میں مچھلیاں تھیں وہاں پر یعنی کہ وہ نارمل تھا. ہرن سست تھے. ہرن جو تھے جو ہمیشہ جو کھیتوں میں اور میدانوں میں اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، وہ گرمی کی وجہ سے وہ ساری سرگرمیاں نہیں کر رہے تھے. اور وہ کیا کر رہے تھے؟ صرف وہ چھپ کر سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور سست ہو گئے تھے کیونکہ ان کو پانی بھی نہیں مل رہا تھا اور ان کو کھانا بھی نہیں مل رہا تھا. ظاہر ہے وہ پانی کی تلاش میں جائیں گے تو وہ پانی ملے گا، اور گرمی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ان کو باہر نہیں جانے دے رہی. ٹھیک ہے نا. اور چیتے گرمی کی وجہ سے سیاہ لگ رہے تھے. اور جو چیتے جو تھے جو ان کا رنگ خاکی سا، بھورا سا، ٹھیک ہے نا، اور کالا اور بھورا سا ہوتا ہے، وہ گرمی کی وجہ سے گرمی اس قدر زیادہ تھی کہ وہ بھی آنکھوں کو کالے لگ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. پتھر کچی موم کی طرح پگھل رہے تھے. یعنی کہ اب میر انیس شاعر جو ہے اصل میں وہ گرمی بیان کرنا چاہتا ہے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ گرمی کس قدر زیادہ تھی. تو وہ اسی لیے مختلف چیزوں کا حوالہ دیتا ہے. کبھی وہ اس لیے کہتا ہے کہ زمین سرخ ہو گئی ہے، کبھی وہ اسی لیے کہتا ہے کہ آسمان زرد ہو گیا ہے، کبھی وہ اسی لیے کہتا ہے کہ جو چار پائے ہیں، جو چار پیروں والے جاندار ہیں وہ جھیلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اسی لیے کبھی وہ کہتا ہے کہ جی جو ہرن ہے وہ
سست ہوا ہے اور چیتے گرمی کی وجہ سے سیاہ لگ رہے ہیں، یعنی کہ وہ گرمی کو ہی بیان کر رہا ہے اور ڈیفرنٹ مختلف قسم کی جو ہے نا وہ آپ کو تشبیہات دے رہا ہے۔ کبھی کہہ رہا ہے کہ دریا کا پانی ابلا ہوا ہے، کبھی کہہ رہا ہے کہ نہر الکما کے جو کنارے ہیں وہ پانی سے سوکھے ہوئے ہیں، کبھی وہ کہہ رہا ہے کہ خیمے جو ہیں وہ پانی کی طرح بلبلے محسوس ہو رہے ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ گرم ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو ابھی بھی وہ پھر ایک اور مثال دیتا ہے، ایک اور تشبیہ دیتا ہے کہ اتنی گرمی کہ پتھر بھی جو تھے وہ موم کی طرح پگھل رہے تھے۔ جیسے آپ کسی موم بتی کو آگ لگائیں تو موم جو ہے وہ جلدی جلدی پگھلتی ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ پتھر بھی جو تھے نا وہ بھی موم بتی کی طرح پگھل رہے تھے۔ پھولوں کا رنگ سرخ رنگ اڑ گیا تھا، تو کیسے نہ اڑے کہ جب دھوپ ہی اتنی زیادہ ہوگی۔ ایک دھوپ ہوتی ہے جس میں پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، ایک دھوپ وہ ہوتی ہے کہ جو بہت زیادہ یعنی کہ جو ہے نا ویپوریٹ کر دیتی ہے چیزوں کو، اس میں پودوں کے پانی کو ویپوریٹ کر دیتی ہے، آبی بخارات بن کے اڑ جاتے ہیں۔ جب وہ آبی بخارات بن کے پانی ہی اڑ گیا، اور پانی تو زندگی کا وجود ہے، جب ان میں سے پانی ہی اڑ گیا تو وہ ساتھ میں پھولوں کا جو سرخ رنگ ہے وہ بھی اڑ گیا، اور گھاس سے سبزی بھی ختم ہو گئی، اور گھاس سے سبز پن جو گھاس کا ایک اسپیشیلٹی ہے، ایک خاص چیز ہے، وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ پانی بھی سائے تلاش کرنے کنویں میں نیچے چلا گیا ہے۔ اب ایک اور مثال دیتا ہے گرمی کی کہ جو کنویں کے اندر پانی ہے نا وہ بھی اپنا سایہ تلاش کرنے کے لیے نیچے ہو گیا ہے، نیچے چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ میر نیز کہتے ہیں کہ جانور گرمی کی شدت سے بے حال تھے، جو جانور پانی میں رہ سکتے تھے وہ پانی سے باہر نہ نکلتے تھے۔ جب شام کے وقت سورج کی گرمی ذرا کم ہوتی تھی تب جا کر کہیں وہ پانی سے باہر آتے تھے۔ مچھلیاں جو سمندر میں رہتی تھیں وہ بھی سطح آب پر آنے سے کتراتی تھیں، یعنی کہ جو اوپر والی سمندر کی جو سطح ہے وہ تو گرم ہو گئی ہے، سورج کی گرمی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ تو گرم ہو گئی ہے، اب وہ تھوڑا سا نیچے بیٹھ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو سمندر کی جو سطح ہے اس کا پانی جو ہے وہ آگ کی طرح کھولا ہوا تھا، ابل رہا تھا، سمندر کی تہ میں وہ چلی گئی تھی تاکہ وہ گرمی کی شدت سے بچ سکیں۔ تو گرمی کی شدت سے کون بچ رہا تھا؟ ہرن بھی بچ رہا تھا، چیتے بھی سیاہ لگ رہے تھے، پھولوں کی سرخی بھی اڑی ہوئی تھی، گھاس کی سبزی بھی اڑ گئی تھی، کنووں میں پانی بھی اپنا سایہ تلاش کرنے کے لیے نیچے چلا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس گرمی نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا تھا، ہر وقت چوکڑیاں بھرنے والے یعنی کہ جو اچھلنا کودنے والے جو ہوتے ہیں ہرن، وہ بھی سست اور نڈھال ہو چکے تھے۔ نڈھال کا مطلب جب پانی نہیں ملتا، جب اٹھ کر بیٹھنے کی سکت نہیں بنتی تو پھر وہ چل پھر نہیں سکتا، ان سے ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ترین ہو رہا تھا۔ گرمی نے ان کا برا حال کر دیا تھا، اس قدر برا حال کر دیا تھا، اب چیتے بھی اس گرمی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اب چیتے جو ہے وہ ہارڈ ہوتے ہیں، ان میں موسم کو برداشت کرنے کی شدت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ ہمت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس قدر ہمت کم ہو گئی تھی کہ اب چیتوں پر بھی گرمی نے اپنا اثر ڈال دیا، ان کا رنگ سیاہ پڑ گیا، ان کا رنگ جو بھی تھا لیکن وہ سیاہ پڑ گیا۔ اتنی شدید گرمی تھی کہ پتھر کچی موم کی طرح پگھل رہے تھے۔ یہ بھی ایک تشبیہ دی ہے، یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس قدر زیادہ گرمی تھی۔ ابھی ہم جو ہے نا یہ 30 35 40 42 جب گرمی پڑتی ہے تو لوگ جو ہے نا وہ ڈیہائیڈریٹ ہو کے بے ہوش ہونے لگ جاتے ہیں۔ آپ جب کبھی باہر نکلتے ہیں تو میکسیمم ہمارا ٹمپریچر 44 45 یا جو ہے نا 46 تک چلا جاتا ہے، تو اس 46 کے اندر بھی ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ گرمی کی شدت سے مارے گئے، کسی کو ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ پانی کی کمی واقع ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے اور لوگ ان پر جو ہے نا پانی ڈال رہے ہیں، لوگ ان کو سایہ دار جگہ پر لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ گرمی میں حال تو اس گرمی کا حال کیا ہوگا کہ جس میں وہ بیان کر رہا ہے کہ پتھر کچی موم کی طرح پگھل رہے تھے۔ در حقیقت پتھر دھوپ کی وجہ سے صرف گرم ہوئے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی شدید گرمی ہے کہ پتھر کچی موم کی طرح پگھل رہے تھے۔
مبالغہ آرائی کی انتہا ہے، لیکن شعر میں زور پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، یعنی کہ انہوں نے تشبیہ دی ہے، پتھر تو کبھی بھی نہیں پگھلتا، آگ کے اوپر بھی رکھ لے تو اس نے موم کی طرح نہیں پگھلنا، لیکن یہ ہے کہ بتانا مقصد ہے، آپ کے ذہن کو جو ہے نا انفارم کرنا ضروری ہے کہ اس دن گرمی کتنی زیادہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہار کے موسم میں سرخ سرخ جو پھول ہوتے ہیں اپنی خوشنمائی سے باغ کو رونق بخشتے ہیں، اس گرمی میں پھولوں کا سرخ رنگ بھی اڑ گیا تھا، یعنی کہ اس قدر اس دن گرمی پڑی کہ جو زرد جو سرخ اور ریڈ گلاب تھے، یہ ریڈ کلر کے اور بھی پھول تھے، یا پیلا بھی رنگ تھا، کسی کا کوئی جامنی رنگ تھا، تمام کے تمام جو رنگ تھے وہ گرمی کی وجہ سے اڑ گئے تھے، گھاس پھوس بھی سوکھ کر پیلی رنگت اختیار کر چکی تھی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو نا میدان میں کہ جب کبھی آپ کسی جگہ پر میدان میں پانی کا انتظام نہ ہو، گرمیاں ہوں اور وہ اس گھاس کو پانی نہ مل رہا ہو، گھاس بھی تو ایک پودا ہے نا، تو اس کو پانی ملے گا تو وہ سبز رہے گی، پانی ملے گا تو وہ کھلی کھلی رہے گی، تو جب اس کو پانی نہیں نہ ملتا، جب وہ سوکھ جاتی ہے تو وہ پھر گرین کی بجائے، وہ پھر سبز کی بجائے کیا ہو جاتی ہے؟ پیلی رنگت اختیار کر چکی ہوتی ہے۔ اصل میں گھاس کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سبز ہوتا ہے، جو آنکھوں کو کیا لگتا ہے؟ بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایک ڈارک یعنی کہ گرین ہوتا ہے، ڈارک سبز ہوتا ہے، مگر دھوپ نے اس کی تازگی چھین لی تھی، سبزی پلاہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی، کنووں کا پانی بھی نیچے چلا گیا تھا۔ اب شاعر یہ کہتا ہے کہ پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، یعنی کہ سایہ ڈھونڈنے کے لیے اس قدر گرمی تھی، جو کنویں کا پانی تھا وہ بھی نیچے چلا گیا، کیونکہ جب وہ اوپر ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھی؟ گرمی پڑ رہی تھی۔ لیکن میر انیس کہتے ہیں کہ سائے کی چاہت میں پانی جو تھا وہ نیچے چلا گیا تھا۔ شاعر کا مقصد، پیچھے والے بھی دو جو بند گزرے اس میں بھی شاعر کا مقصد آپ کو گرمی ہی بتانا ہے کہ اس دن کربلا کے میدان میں جب یہ حق اور باطل کا مارکا پیش آیا، ٹھیک ہے نا، تو اس دن جو کربلا کا جو میدان تھا اس میں کس قدر گرمی تھی۔